الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بنت ہوا ارتداد کے دہانے پر. سبطین رضا محشر مصباحی. پہلے یہ سمجھ لیجئے ارتداد کسے کہتے ہیں. ارتداد اسلام دھرم کو چھوڑ کر دوسرے دھرم کو اپنا لینا کہلاتا ہے. ہمارے معاشرے میں دن بدن مسلم لڑکیوں کا غیروں کے ساتھ بھاگ کر شادی کرنا اور جھوٹے پیار کے لیے اپنے مذہب کو چھوڑ دینا ایک سنگین مسئلہ بن چکا ہے. آئے دن سوشل میڈیا پر خبریں وائرل ہو رہی ہیں. فلاں مسلم لڑکی اسکول یا کالج کے نام پر کسی پارک میں اپنے عاشق کے ساتھ رنگریلیاں مناتی ہوئی دکھائی دی، تو کہیں مسلم لڑکی اسکوٹر بائک پر غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ لانگ ڈرائیو پر دیکھی گئی، تو کہیں کسی ہاسٹل میں پکڑی گئی، تو کہیں کوئی لڑکی کسی غیر مسلم کے ساتھ بھاگ گئی. ایسی خبریں ماں باپ پر بجلی بن کر گرتی ہیں. معاشرے میں بے عزتی اور پھر لڑکیوں کا مذہب اسلام کو چھوڑنا کسی عذاب سے کم نہیں ہے، کیونکہ ایسی حرکت کی وجہ سے چھوٹی بہنوں کو رشتے نہیں آتے ہیں، زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں. کالجوں میں نوٹس پروجیکٹ حاصل کرنے کے لیے غیر مسلم لڑکوں سے نمبر لیے جاتے ہیں. دھیرے دھیرے تعلقات قائم ہوتے ہیں اور پھر ساتھ ساتھ برتھ ڈے منانا، گفٹ کا لین دین، کالج کے ٹور، کلچرل پروگرام، مختلف دنوں میں ساتھ میں رہنا، یہ سب ایسے کینسر کا سبب بنتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے کہ لڑکا جب مہنگے تحفے دے رہا ہے اور کھانے گھمانے کا خرچ اٹھا رہا ہے تو وہ ایسے تھوڑی چھوڑنے والا ہے. بھارت کا موجودہ منظرنامہ. وطن عزیز کے مختلف ضلعوں سے خبر آ رہی ہے کہ مسلم لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کی محبت کے جال میں گرفتار ہو کر اپنا مذہب تبدیل کر رہی ہیں اور ان لڑکوں کے ساتھ شادی بھی رچا رہی ہیں، اور آئے دن ایسی خبریں اخباروں کی زینت بھی بن رہی ہیں. اس حوالے سے کچھ واقعات سامنے آئے ہیں جن میں مسلم لڑکیوں کے ساتھ انتہائی برے سلوک ہوئے ہیں. اس سلسلے میں اسلام مخالف تنظیمیں مکمل پلاننگ کے ساتھ مسلم لڑکیوں کو ٹارگٹ بنانے میں لگی ہوئی ہیں. ایسے حالات میں مسلم لڑکیوں کی حفاظت کی ذمہ داری اور بھی بڑھ جاتی ہے. ارتداد کی اس لہر کے پیچھے کام کرنے والی بھیانک سوچیں کیا ہیں؟ اس کے خاتمے کے لیے کیا کیا جانا چاہیے؟ اس پر غور کرنا ضروری ہے، مگر افسوس ابھی بھی مسلم تنظیموں نے جاننے کی کوشش نہیں کی. دختران ملت کا موجودہ طرز عمل. بلا شبہ قوم مسلم یورپی تہذیب کی جس قدر عادی ہو رہی ہے، اس سے نہ صرف ان کی قومیت ایک طرح سے ختم ہو رہی ہے بلکہ دین اور مذہب سے بیگانہ اور بیزار بھی ہو رہی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ جن عزت دار گھروں میں بہو بیٹیاں بنا ضرورت کبھی گھر کے باہر قدم رکھنا بھی حیا کے خلاف سمجھتی تھی، آج وہ کھلے عام بازاروں میں چلتی پھرتی نظر آ رہی ہیں. جیسے دیہات میں جوان لڑکے بنا روک ٹوک لڑکیوں کے گھر آتے رہتے ہیں اور شہروں میں کلاس میٹ بوائے فرینڈ کے نام پر مسلم لڑکیاں گھومتی دکھائی دیتی ہیں. لڑکیوں کی اس آزاد روش پر کوئی اعتراض یا سوال نہیں. افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ماں باپ کو نہ جاننے کا ہوش ہے، نہ فکر اور نہ ہی فرصت، اور کون سمجھائے. جن یورپی قوموں کے نزدیک شرم اور حیا کا کوئی مفہوم ہی نہیں ہے، ان کی رسم اور عادت کو اپنانے کو فخر سمجھا جا رہا ہے. جو اپنی عورتوں اور لڑکیوں کا غیر محرم اور اجنبی مردوں کے ساتھ اکیلے میں ملنا، بات چیت کرنا، ہاتھ ملانا، ان کے ساتھ ناچنا، سیر اور تفریح میں جانا جائز سمجھتے ہیں، وہ اخلاق عالیہ سے محروم ہیں. انہیں کون سمجھا ہے کہ اسلامی شان اور شوکت کا آفتاب اس وقت بھی درخشاں تھا جب ترقیوں کی تمام منزلوں میں مسلمان سب قوموں سے آگے تھے. اسلامی پردہ اس وقت بھی موجود تھا، اس وقت بھی مسلم عورتیں تمام عالم میں عزت اور برتری کی ملکہ تھی، تلقین اور تقریر کرتی تھی، برقع اور نقاب کے ساتھ جنگوں میں حصہ لیتی تھی، فوج کے لیے کھانے پینے کا بندوبست اور زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی تھی. ارتداد کی کچھ خبریں اور طریقہ ارتداد. دنیا کی معمولی سی دولت چوری کرنے کے لیے ان گنت لٹیرے ہیں. کائنات کی عظیم نعمت دولت ایمان کے ڈاکوؤں کا کیا پوچھنا. جس مضبوط ارادے کے ساتھ ارتداد کا طوفان تیزی کے ساتھ ہمارے گھروں کی طرف بڑھ رہا ہے، اس کا اندازہ ان واقعات سے لگایا جا سکتا ہے جو اس سلسلے میں پیش آ رہے ہیں. چنانچہ ایک واقعہ مدھیہ پردیش کے چھندواڑہ کا ہے، جہاں پہلے غیر مسلم لڑکے نے مسلم لڑکی کو محبت کے جال میں پھنسایا، پھر مذہب تبدیل کرا کر بعد میں اس کا گلا دبا کر مار دیا. معاملہ اس طرح ہے کہ پیار کے نام پر مسلم لڑکی رضوانہ نے اسلام چھوڑ کر ہندو دھرم اختیار کیا. اس کے بعد غیر مسلم لڑکا سدھارتھ نے رضوانہ کا گلا دبا کر ہتیا کر دی.
ارتداد کا ایک اور واقعہ بہار ضلع کھگڑیا کا ہے، جہاں مذہب تبدیل کر غیر مسلم جوان سے عشق کر شادی کرنا مہنگا پڑ گیا، جس کے بعد غیر مسلم لڑکے نے افسانہ سے محبت کا ناٹک کر کے مذہب تبدیل کرا کر شادی کی، مگر شادی کے بعد اسے اپنانے سے انکار کر دیا۔ 5 فروری 2022 کو سوشل میڈیا کے ذریعے ایک واقعہ سامنے آیا، جس میں ویڈیو بیان کے ذریعے ہردوئی کی رہنے والی مسکان نے بتایا کہ 3.5 سال پہلے اس کی بریلی کینٹ کے رہنے والے ایک غیر مسلم لڑکے ارجن گپتا سے واٹس ایپ کے ذریعے دوستی ہوئی اور یہ دوستی محبت میں بدل گئی۔ پھر اس لڑکے نے مسکان کا دھرم پریورتن کرا کر اس سے شادی کر لی اور اب اس کا پتی اسے چھوڑ کر فرار ہو گیا اور وہ در در ٹھوکریں کھا رہی ہے، اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ ارتداد کے اسی طوفان میں بہت ساری لڑکیاں پھنسی ہوئی ہیں جس کا کوئی پرسان حال نہیں۔ طریقہ ارتداد کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ پہلے یہ لوگ ہمدردی کے نام پر واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام، کالج، اسکول، کوچنگ اور دیگر طریقوں سے کسی مسلمان لڑکی سے قریب ہوتے ہیں، پھر محبت کا فریب دیتے ہیں اور شادی کا وعدہ کرتے ہیں، پھر یون شوشن کا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ اس سے آگے محبت کے فریب میں پھنسا کر اور جذباتی رنگ دکھا کر اپنے آپ کو قریب کر کے مذہب چھوڑنے یعنی مرتد ہونے پر آمادہ کیا جاتا ہے، اور یہی چیز ارتداد کے راستے تک پہنچتی ہے۔ بالفاظ دیگر غیر مسلم لڑکا اور مسلم لڑکی ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں، آہستہ آہستہ یہ قربت محبت میں اور محبت ہوس میں بدل جاتی ہے، اور اس حد تک آ جاتی ہے کہ وہ شادی کے بندھن میں بن جاتے ہیں، اور یہی چیز ارتداد کے دہانے لا کھڑا کر دیتی ہے۔ ارتداد کی اس لہر کے اسباب کیا ہیں؟ آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کا حل بھی ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ حالات کا رونا رونے سے کچھ نہیں ہوگا، بلکہ اس کے اسباب کا تعاقب کرتے ہوئے اس کی اصلاح ضروری ہے۔ ارتداد کے اسباب اور عوامل۔ ٹی وی اور ڈراموں کے ذریعے اسلامی تشخص کو جس طرح دنیا کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اس بات سے سبھی واقف ہیں۔ ٹی وی اور ڈراموں میں یورپی گندی اور خبیث تہذیب اور تمدن کو دکھایا جاتا ہے۔ مسلم لڑکیاں اپنی زندگی میں اسے اپناتی ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ ٹی وی وغیرہ کے ذریعے عورتوں کی ترقی کے نام پر برائی اور بے حیائی کو فروغ دیا جاتا ہے اور فحاشی عام ہو رہی ہے۔ ملا جلا نظام تعلیم۔ موجودہ وقت میں اسکول کی سطح سے لے کر کالج کی چھت تک ملا جلا نظام تعلیم کا سسٹم ہے، جس نے ارتداد جیسے سنگین معاملے کو بہترین اور مضبوط سٹیج فراہم کیا ہے۔ ایسے موقع پر فطری طور پر غیر مسلم لڑکے اور مسلم لڑکیاں ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں۔ دینی تعلیم سے دوری۔ ہم کون ہیں اور یورپ قوم کون ہے کا فرق نہ کر پانا افسوسناک ہے۔ ہم پیدائش سے دین اسلام، اخلاق عالیہ اور ایمان کی دولت سے دور ہوتے چلے آئے ہیں۔ دنیا کی قوموں نے تعلیم اور تہذیب ہم سے پائی، ان کے دل اور روح وحشیانہ رذائل سے ملوث ہیں، جس کو ظاہری لباس نے ڈھانپ رکھا ہے۔ باوجود اس کے اس کی چکا چوند میں پوری قوم چلی جا رہی ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ شرعی احکام میں غفلت بڑھتی چلی گئی۔ ظاہر سی بات ہے، ایسی صورتحال میں راہ سے بھٹکنا عام ہو جاتا ہے، جو دین و مذہب کے سلسلے میں شک میں ڈالتا ہے اور معاملہ ارتداد تک پہنچ جاتا ہے۔ شادی میں تاخیر، دیری کرنا۔ مسلم لڑکیوں کے راستے سے بھٹکنے کی ایک وجہ ان کی وقت پر شادیاں نہ کرنا بھی ہے۔ ماں باپ کو چاہیے کہ جب لڑکی جوان ہو جائے تو جلد سے جلد اس کی شادی کر دے، جس سے وہ کسی غیر مسلم کی محبت کے جال میں پھنسنے سے بچ سکے۔ کچھ ماں باپ سوچتے ہیں کہ لڑکی اچھے سے پڑھ لے اور اس کی نوکری لگ جائے تب شادی کریں گے، حالانکہ نوکری مل جانا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا دین اور عزت کی حفاظت ضروری ہے۔ فتنہ ارتداد روکنے کے لیے کچھ طریقے۔ خدمت دین کے لیے تقریر، تحریر، تبلیغ، تنظیم اور تحریک جیسے بہت سارے ذرائع یعنی سسٹم ہیں۔ اپنی قابلیت اور صلاحیت کو پرکھتے ہوئے یہ سوچا جائے کس طور پر امت میں اپنا تعاون پیش کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ارتداد کی لہر کو روکنے کے لیے بحیثیت امت ہر فرد، خصوصاً علماء، دانشور حضرات، مذہبی اور ملی تنظیموں کو میدان عمل میں زمینی سطح پر آنا ہوگا، جس کے ذریعے پوری امت مسلمہ، خصوصاً حوا کی بیٹیوں کے دلوں کی دنیا میں ایسا انقلاب پیدا ہو جس سے دل اسلامی احکام کے آگے جھکے اور مبلغ کے ذہن و فکر میں یہ بات ہمیشہ ذہن نشیں رہے، دعوتی عمل جس بھی طریقے سے ہو زیادہ سے زیادہ زمینی سطح پر اصلاح کی کوشش ہو، اور طریقہ کار اس طرح ہو سکتے ہیں۔ اگر اصلاح کی کوشش ایک تنظیمی طریقے سے ہو تو مذہب کی تبدیل کو لے کر جو معاملات معاشرے میں ہو رہے ہیں اس کے اصل اسباب کو لوگوں کے سامنے لایا جائے کہ جب تک مرض پتہ نہ چلے تو علاج بیکار ہے۔
اس کے متعلق لوگوں کو اور معاشرے کے شعور مند لوگوں کو دین کی باتیں بتائی جائیں کہ دونوں جہاں کی کامیابی صرف دین اسلام میں ہے۔ مسلم بچیوں کی ذہنی اور فکری تربیت کے لیے تربیتی پروگرام اور ورکشاپ منعقد کیے جائیں۔ اس کے ذریعے دینی شعور بیدار کیا جائے۔ اس کے لیے سوشل میڈیا کا بھی سہارا لیا جا سکتا ہے، کیونکہ کالج اور یونیورسٹیز کی بیشتر مسلم لڑکیاں سوشل میڈیا سے جڑی ہوئی ہیں۔ اگر ارتداد کی روک تھام کی کوشش دعوت اور تبلیغ کے ذریعے ہو تو مبلغ کی اپنی رائے پر ہوتا ہے کہ حکمت کے ساتھ کس مزاج اور ماحول میں طریقہ کار مفید ہے۔ اس کام کے لیے ایک امام مسجد کے ممبر سے لے کر مسلم خواتین کے اجتماعوں تک اسلام کی حقانیت کو خواتین میں عام کرے۔ ہر محلے میں ہفتہ واری دینی پروگرام لڑکیوں کے لیے چلائیں اور ان کے اندر اسلامی غیرت کو بیدار کریں، جس میں شادی بیاہ سے لے کر خواتین کے متعلق سارے مسائل بیان کریں، کیونکہ راہ سے بھٹکنے کی سب سے بڑی وجہ دینی شعور کا نہ ہونا ہے۔ اگر یہ کوشش تقریر کے ذریعے ہو تو مسجد کے امام ممبر پر، مدارس کے مدرس اپنی اپنی درسگاہوں اور خطبہ جلسوں کے سٹیج پر فتنہ ارتداد کا تعارف کرائیں، اس کے خاتمے اور علاج پر روشنی ڈالیں، حیاداری، پاک دامنی اور عصمت کی حفاظت کا جذبہ اور عقیدہ توحید و رسالت کی عظمت بیان کریں۔ اگر یہ کوشش تحریر کے ذریعے ہو تو صاحب قلم اور ماہرین دینیات فتنہ ارتداد کے موضوع پر مضامین، کتابچے اور کتابیں تحریر فرمائیں۔ بہتر کردار بننے میں مدد کرنے والا اسلامیاتی لٹریچر پڑھنے کے لیے لڑکیوں کے والدین کو دیا جائے۔ اگر یہ کوشش ایک والدین کی شکل میں ہو تو روزانہ 10 منٹ ان امور پر صرف کریں۔ ایمان سے متعلق چند گوشوں کے ذریعے اپنے بچوں کو فکری طور پر مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ اسلام کی پردے جیسی تعلیمات ان کو سکھائیں۔ اس سے دینی مزاج اور اسلامی فکر کی پرورش ہوگی۔ جو لڑکیاں اسکولوں اور کالجوں میں پڑھ رہی ہیں، ان کی دینی تعلیم و تربیت اور ذہن سازی کی بھرپور کوشش کی جائے، ان کی عادت اور اخلاق پر کڑی نظر رکھی جائے۔ بیان کیے گئے طریقوں سے اجتماعی طور پر فتنہ ارتداد کا خاتمہ ہو اور یہ کوشش اسلامی تعلیمات اور سوچ کے زیر اثر ہو تو انشاءاللہ یقیناً اس سے فائدہ حاصل ہوگا اور ہماری بیٹیاں اس فتنے کے اثر سے محفوظ رہ سکتی ہیں، بشرطے کہ یہ کوشش وقتی ہونے کے بجائے دیر پا ہو اور دعوتی عمل مخلصانہ ہو۔ حیادار اور بہتر معاشرہ کیسے بنائیں؟ والدین اپنے بچوں کی تربیت دینی ماحول میں کریں۔ شروع سے ہی اخلاق حسنہ کا درس دیا جائے۔ اس کے لیے یہ بات بہت ضروری ہے کہ خود والدین بھی باکردار ہوں، اچھے اخلاق کے حامل ہوں، کیونکہ بچہ دیکھ کر زیادہ سیکھتا ہے اور والدین کا کردار اولاد کو متاثر کرتا ہے۔ ماں کی گود اولاد کے لیے پہلی درسگاہ ہے، اس لیے ماں کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو اچھی باتیں سکھائے، فالتو باتوں سے گریز کرے۔ اکثر لڑکیوں کے راہ سے بھٹکنے کی وجہ ان کی مائیں ہوتی ہیں۔ ٹی وی ڈرامہ سیریلز بچوں کے لیے زہر قاتل ہے۔ اس میں بے حیائی کے علاوہ کوئی تعلیم نہیں دی جاتی۔ اس کی جگہ پر بچوں کو اسلامیات سے تعلق رکھنے والا مواد دیکھنے کو دیا جا سکتا ہے، جس میں دعا، نماز، کلمہ وغیرہ کی تعلیم ہوتی ہے۔ قرآن مجید اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لازمی پڑھایا جائے۔ بچوں کو اگر موبائل دیا جائے تو اس موبائل میں کچھ پروٹیکشن ایپس بھی ڈاؤن لوڈ کر دی جائے، جس سے وہ بچہ جنسی انارکی سے محفوظ رہ سکے، اور وہ یوٹیوب جو صرف بچوں کے لیے خاص طور سے تیار کیا گیا ہے اس میں انسٹال کیا جائے۔ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دیا جائے اور لڑکیوں کو نماز کے ساتھ ساتھ حجاب کی عادت ڈلوائی جائے تاکہ ان کے ضمیر میں یہ چیز ابھی سے شامل ہو جائے۔ جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو ان کے بستر الگ کر دیے جائیں اور انہیں رشتوں کا لحاظ اور محرم اور غیر محرم میں فرق بتایا جائے۔ 7 سال سے 14 سال تک اولاد کو غلام بنا کر رکھا جائے، اس میں انہیں بقدر ضرورت سزا بھی دی جا سکتی ہے تاکہ ان کی تعمیر اچھے سے ہو سکے۔ 14 سال سے 21 سال تک انہیں اپنا دوست بنایا جائے تاکہ وہ اپنی پریشانیاں کسی غیر کے بجائے آپ سے شیئر کر سکیں۔ اس عمر میں لڑکوں اور لڑکیوں کا غلط راہ اختیار کرنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ اس کا ایک سبب والدین کا ان سے کمزور تعلق بھی ہے۔ والدین اپنی زندگی میں مصروف رہتے ہیں، اولاد کی طرف نظر نہیں کرتے اور اس کا نتیجہ شرمناک ہوتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اپنی اولاد کو اپنا دوست بنایا جائے تاکہ وہ بھٹکنے سے بچ سکے۔ نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے موبائل فون پر پاسورڈ کیوں کر ہے؟ یہ بات سوچنا چاہیے، سوال کرنا چاہیے۔ ہفتے مہینے میں اتفاقاً موبائل فون چیک کرنا چاہیے۔ کتنے سم کارڈز بچے کے پاس ہیں اس کی خبر ہونی چاہیے۔ ریچارج کہاں سے آ رہا ہے، لڑکے لڑکیاں کالج کے نام پر کہاں جا رہے ہیں، ان سب کی خبر ہونی چاہیے۔
مسلم لڑکیوں کے غلط راہ اختیار کرنے کا ایک سبب ان کی سہیلیاں بھی ہوتی ہیں، اس لیے والدین کو چاہیے کہ اپنی بیٹیوں کی سہیلیوں پر بھی نظر کریں۔ اگر بد کردار لڑکیوں سے ان کی دوستی ہو تو ان سے دور رہنے کی تلقین کریں۔ اگر آپ اس عمر تک اچھی تربیت کر دیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی اولاد ضرور بضرور حیا کا پیکر بن جائے گی۔ اس کے بعد اپنی اولاد کا نکاح کر کے اپنے حقوق کو پورا کریں۔ دعا ہے رب تعالی اس فتنے سے پوری امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے، احکام الہی اور تعلیمات نبوی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صرف پڑھنا نہیں، غور و فکر بھی کرنا۔ تم بھی ماری جاؤ گی، پہلے چاہت پھر گناہوں سے اتاری جاؤ گی، آبرو بھی جائے گی اور تم بھی ماری جاؤ گی۔ تم پھرو گی دربدر رسوائی اور ذلت کے ساتھ، بیٹیوں جب چھوڑ کر نسبت ہماری جاؤ گی۔ یہ تو ایک سازش ہے ورنہ تم نہیں ان کو قبول، کل وہی نفرت کریں گے آج پیاری جاؤ گی۔ جس گھڑی دل بھر گیا کوٹھے میں بیچیں گے تمہیں، داغ لے کر ہوگی واپس اور کماری جاؤ گی۔ جس کے دم پر گھر سے نکلی کل وہ جب دے گا فریب، سوچ لو کس سمت پھر تم پاؤں بھاری جاؤ گی۔ عزت و عظمت گنوا کر منہ دکھاؤ گی کسے، کرتے کرتے دنیا میں تم آہ وزاری جاؤ گی۔ اترے گا تھوڑے دنوں میں ہی جوانی کا نشہ، ظلم کی آغوش میں جب باری باری جاؤ گی۔ کوئی مذہب دے نہ پائے گا تمہیں ایسا حصار، چھوڑ کر اسلام کی جب پاسداری جاؤ گی۔ ہے شریعت ہی تمہاری پاسواں اے بیٹیوں، دامن اسلام میں ہی تم سنواری جاؤ گی۔ پیاری بہنوں عفت و شرم و حیا اپناؤ تو دیکھنا پھر نور حق سے تم نکھاری جاؤ گی۔ تم کو کچھ شکوہ تھا تو اپنوں سے ہی کر دیتی بیاں، اتنے پر کیا دوسروں کی تم اٹاری جاؤ گی۔ آہ دوزخ کو خریدا تم نے ایمان بیچ کر، آہ اب روز جزا تم بن کے ناری جاؤ گی۔ روتی ہیں چشم فریدی دیکھ کر انجام بد، گر نہ سنبھلو گی تو لینے صرف خواری جاؤ گی۔ فریدی صدیقی مصباحی، مسقط عمان۔